أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سامعین اکرام، خاکسار اب تک قرآن کریم کے پیش کردہ مرسلوں اور معمور من اللہ کی سچائی کے 8 معیاروں کا ذکر کر چکا ہے، اور آج خاکسار انشاءاللہ تعالیٰ 9ویں معیار کا ذکر کرے گا۔ دین اسلام میں ایک راست باز کی پہچان کا 9واں قرآن کریم کا پیش کردہ معیار یہ ہے کہ وہ اپنے دعوی معموریت کے بعد اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح یقیناً 23 سال کی زندگی ضرور پاتا ہے، اور صداقت کی اس معیار کا انکشاف امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے مخالفین کے آگے پیش کیا 1 صدی قبل، اور پھر اس معیار کے مطابق اپنے دعوے کو پرکھ کر بنی نوع انسان پر اپنے صادق ہونے کا اعلان فرمایا تھا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ الحاقہ میں فرماتا ہے إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ بَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تنزیل من رب العالمین وَلَا تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ یہ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 48 تک آیات ہیں۔
خاکسار اب ان آیات کا جو ترجمہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے کیا ہوا ہے، میں وہ ترجمہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں۔ ان آیات میں اللہ فرماتا ہے، یہ قرآن ایک عزت والے رسول کا کلام ہے اور کسی شاعر کا کلام نہیں، مگر افسوس ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے، اور نہ یہ کسی پادری پنڈت کی باتیں ہیں، مگر تم بالکل نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ یہ رب العالمین خدا کی طرف سے اتارا گیا ہے، اور اگر یہ شخص یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر یہ شخص ہماری طرف جھوٹا الہام منسوب کر دیتا، خواہ ایک ہی ہوتا، تو ہم یقیناً اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ دیتے۔ سو اس صورت میں تم میں سے کوئی بھی نہ ہوتا جو اسے خدا کے عذاب سے بچا سکتا۔ سامعین کرام، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑے قطعی طور پر اور بڑے واضح رنگ میں فرمایا ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے متعلق جھوٹ بولے گا، جھوٹے الہام بنائے گا، خواہ ایک ہی ہو الہام، اور اس سے پھر لوگوں کو یعنی دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، تو ایسے انسان کی اللہ تعالیٰ یقیناً جو شہ رہ گیا اللہ قطع کر دے گا اس کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سزائے ان آیات میں مقرر فرما دی ہے۔ کس کے متعلق؟ یعنی مفتری اللہ کے متعلق۔ دوسرا، اللہ نے ان آیات میں یہ بھی فرما دیا ہے کہ ایسا مفتری اللہ جتنی بھی اپنی حفاظت کے بندوبست کرے گا، باڈی گارڈ رکھے گا ارد گرد، پیر دار لگا کر بیٹھا ہوا ہوگا تاکہ میں ہلاک نہ ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سو اس صورت میں تم میں سے کوئی بھی نہ ہوتا جو اسے خدا کے عذاب سے بچا سکتا۔ اللہ نے فرما دیا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے پہرےداروں کے ذریعے، اپنے محافظوں کے ذریعے اپنی یعنی قطع بتین سے بچ سکے۔ یقیناً میں اس کے اگر پہرے دار بھی ہوں گے، باڈی گارڈ بھی ہوں گے، محافظ بھی ہوں گے، میں ان کے ہوتے ہوئے اپنا یہ کام کر دوں گا۔ تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمائی ہیں۔ اے میرے برادران اسلام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ 23 سال ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوی نبوت میں کلیتاً سچے تھے۔ ان آیات سے ہم مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ نقطہ آ جاتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوی الہام یعنی غار حرا سے لے کر اپنی وفات تک چونکہ 23 سال کی بھرپور زندگی پائی ہے، لہٰذا اگر کوئی انسان آپ کے بعد جھوٹا دعوی الہام کرے گا تو وہ جھوٹا شخص اپنے جھوٹے الہام کے بعد، اپنے جھوٹے الہامی دعویٰ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح 23 سال کی زندگی نہیں پائے گا۔ اور اگر کوئی جھوٹا 23 سال کی عمر پاتا ہے تو پھر اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر نعوذ باللہ حرف آ جائے گا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت مشتبہ ہو جائے گی۔ پھر لہٰذا ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان دیدہ و دنستہ یا غلط فہمی میں جھوٹا دعویٰ کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق زندگی پا جائے، یعنی ایسا جھوٹا دعویٰ، الہامی دعویٰ کرے جس سے لوگوں کو گمراہ کرتا پھرے، اور پھر اس کے بعد اپنے جھوٹے الہامی دعویٰ کے بعد پھر حسن کی طرح وہ 23 سال کی زندگی بھی پالے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تبھی مذکورہ بالا آیات الہی کی روشنی میں، یہ جو ابھی میں نے سورۃ الحاقہ کی آیات پڑھی ہیں، ان کی روشنی میں حکم و عدل امام مہدی و مسیح موعود الاسلام حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام جھوٹے مدعی الہام کے متعلق فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتی ہیں، یہ حوالہ ہے اربعین نمبر 4، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 434۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادق کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح پیمانہ ہے، اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر افترا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی 23 برس تک مہلت پا سکے، ضرور ہلاک ہوگا۔ دوسرا حوالہ سنیے اسی حوالہ سے،
حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد اسام فرماتے ہیں، یہ بھی اربعین کا ہی حوالہ ہے، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 402 پر حضور صاحب لکھتے ہیں، اگر یہ بات صحیح ہے کہ کوئی شخص نبی یا رسول اور مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کر کے اور کھلے کھلے طور پر خدا کے نام پر کلمات لوگوں کو سنا کر پھر باوجود مفتری ہونے کے 23 برس تک جو زمانہ وحی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے زندہ رہا ہے، تو میں ایسی نظیر پیش کرنے والے کو بعد اس کے جو مجھے میرے ثبوت کے موافق ثبوت دے 500 روپیہ نقد دوں گا۔ یعنی حضور صاحب نے یہاں پر 500 روپے کا انعامی چیلنج بھی دے دیا مخالفین کو، کہ جو اس زمانے میں کہا کرتے تھے کہ نہیں جھوٹا دعویٰ کر کے، الہام کے ساتھ دعویٰ کر کے بھی لوگ 23 سال سے زیادہ زندگی پا سکتے ہیں یا لیتے ہیں، ان منکرین اور مخالفین کو حضرت مرزا صاحب نے 1 صدی قبل یہ انعامی چیلنج کر دیا تھا کہ تم ایسی کوئی مثال مجھے دکھاؤ، مجھے دکھاؤ ایسی مثال کہ کسی مفتری اللہ نے جھوٹا دعویٰ کیا ہو الہام کے ساتھ اور پھر اس نے آسم سے زیادہ زندگی پائی ہو۔ تیسرا حوالہ بھی پڑھی سنیے کہ حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب فرماتے ہیں، یہ بھی اربعین کا ہی حوالہ ہے، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 433 پر حضور صاحب فرماتے ہیں، قرآن شریف میں 100 جگہ اس بات کو پاؤ گے کہ خدا تعالیٰ مفتری اللہ کو ہرگز سلامت نہیں چھوڑتا اور اسی دنیا میں سزا دیتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ایک موقع پر فرماتا ہے، قد خواب من افترا، یعنی مفتری نامراد مرے گا۔ چوتھا حوالہ بھی میں آپ لوگوں کے آگے پیش کرتا ہوں، یہ بھی حوالہ جو ہے روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 434 پر حوالہ ہے، لکھا گیا الفاظ ہیں، حکم و عدل حضور اسام فرماتے ہیں، جس رات میں نے اپنے اس دوست کو یہ باتیں سمجھائیں تو اسی رات مجھے خدا تعالی کی طرف سے وہ حالت ہو کر جو وہی اللہ کے وقت میرے پر وارد ہوتی ہے، وہ نظارہ گفتگو کا دوبارہ دکھلایا گیا اور پھر الہام ہوا، کل ان حد اللہ هو الہدا، یعنی خدا نے جو مجھے اس ایت لو تقبل علینا کے متعلق سمجھایا ہے وہی معنی صحیح ہے۔ پانچواں حوالہ بھی سن لیجیے کہ ایت ولو تقبل علینا کے الفاظ میں مخصوص طور پر نبوت کا دعویٰ مذکور نہیں، بلکہ مطلق دعویٰ وحی و الہام مراد ہے ان الفاظ میں۔ یہ نہیں کہ کوئی اگر نبی کا دعویٰ کرے گا تو وہ آسم کی طرح زندگی نہیں پا سکے گا 23 سال کی، یہاں پر نبوت کا سوال نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو جھوٹے الہام کا دعویٰ گھر کے اپنے پاس سے دعویٰ کرے گا جبکہ میں نے اس کو الہام نہیں کیا ہوگا، ایسا جھوٹا مفتری اللہ جو ہوگا وہ اپنے الہامی دعویٰ کے بعد، یعنی الہام کا ذکر ہے ان میں آیات میں، صورت اللہ کی آیات میں نبوت کا ذکر نہیں ہے، بھلے وہ نبی کا دعویٰ کرے، محدث کا دعویٰ کرے، مجدد کا کرے، مرسل ہونے کا دعویٰ کرے، جو بھی کرے، یہاں پر اہمیت الہام کی ہے، جھوٹے الہام کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بھی جھوٹے الہام کے ساتھ دعویٰ کرے گا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے میرے نام پر کہ اللہ نے مجھے یہ الہام کیا جبکہ میں نے نہ کیا ہو، تو اس کے متعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز آسم کی طرح جو نبوت کی زندگی آپ نے پائی دعویٰ کے بعد 23 سال کی، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس مفتری اللہ کو اتنی زندگی نہیں دے گا۔ اسی سلسلے میں حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب فرماتے ہیں، یہ حوالہ انجام آتم روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 63 حاشیہ پر ہیں، حضور صاحب کے الفاظ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ دنیا میں 100 جھوٹے مذہب ہیں جو ہزاروں برسوں سے چلے آئے ہیں، حالانکہ ابتدا ان کی کسی کی افطرا سے ہوگی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ افطرا سے مراد ہمارے کلام میں وہ افطرا ہے کہ کوئی شخص عمدن اپنی طرف سے بعض کلمات تراش کر یا ایک کتاب بنا کر پھر یہ دعویٰ کرے کہ یہ باتیں خدا تعالی کی طرف سے ہیں اور اس نے مجھے الہام کیا ہے اور ان باتوں کے بارے میں میرے پر اس کی وحی نازل ہوئی ہے، حالانکہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ سو ہم کامل تحقیقات سے کہتے ہیں کہ ایسا افتراء کبھی کسی زمانہ میں چل نہیں سکا، اور خدا کی پاک کتاب صاف گواہی دیتی ہے
کہ خدا تعالیٰ پر افترا کرنے والے جلد ہلاک کیے گئے ہیں۔ اسی طرح میں سامعین کرام ایک اور حوالہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں، اسی عید جو ہے بلاؤ تقبل علینا کے حوالہ سے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ حوالہ ہے الحکم جلد 8 نمبر 19 اور 20 مرخہ 10 تا 17 جون 1904 صفحہ 6 پر یہ حضور صاحب کے الفاظ ہیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، پیغمبر صاحب کو تو یہ حکم کہ اگر تو ایک افطرا مجھ پر باندھتا تو میں تیری رگے گردن کاٹ دیتا، جیسا کہ آیت لو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہاں 24 سال سے روزانہ افطرا خدا تعالیٰ پر ہوا یا ہو رہا ہے، اور خدا اپنی سنت قدیمہ کو نہ برتے۔ بدی کرنے میں اور جھوٹ بولنے میں کبھی مداومت اور استقامت نہیں ہوتی، آخر کار انسان دروغ کو چھوڑ ہی دیتا ہے۔ لیکن کیا میری ہی فطرت ایسی ہو رہی ہے کہ میں 24 سال سے اس جھوٹ پر قائم ہوں اور برابر چل رہا ہوں، اور خدا تعالیٰ بھی بالکل خاموش ہے اور بالمقابل ہمیشہ تائیدات پر تائیدات کر رہا ہے۔ پیشگوئی کرنا یا علم غیب سے حصہ پانا کسی ایک معمولی ولی کا بھی کام نہیں۔ یہ نعمت اس کو عطا ہوتی ہے جو حضرت احدیت معاب میں خاص عزت اور وجاہت رکھتا ہے۔ 7واں حوالہ بھی سن لیجئے، یہ حوالہ بھی ہے بدر جلد 17 نمبر 25 مرخہ 25 جون 1908 صفحہ 9 اور 10 پر حضور صاحب کی الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام یعنی حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب فرماتے ہیں، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر یہ کاروبار انسان کا ہے تو تمہیں اس کے خلاف کوشش کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی اپنے دعویٰ کے حوالے سے حضور صاحب فرما رہے ہیں کہ تمہیں اس کے خلاف کوشش کرنے کی ضرورت نہیں، خود بخود بگڑ جائے گا ہی، کیونکہ وہ فرما چکا ہے قد خاب من افترا ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کاذبا۔ جو غیور خدا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت فرماتا ہے، لو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین، اگر ہم پر افطرا کرتا تو اس کی رگے جان کاٹ دیتے، تو اسے ایک مجھ سے ادنا کی کیا پرواہ تھی جس کے لیے ایک چھری کافی تھی۔ اگر میں جھوٹا ہوتا تو کبھی کا ہلاک ہو گیا ہوتا۔ ایک اور حوالہ 9واں حوالہ بھی میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ حکم عدل حضرت امام مہدی مسیح موعود و مہدی موعود امتی نبی اور مجدد الف آخر اپنی کتاب زمیمہ تحفہ گولڑویہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 42 پر فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ قرآن شریف میں ایک شمشیر برہنہ کی طرح یہ حکم فرماتا ہے کہ یہ نبی اگر میرے پر جھوٹ بولتا اور کسی بات میں افترا کرتا تو میں اس کی رگے جان کاٹ دیتا، اور اس مدت دراز تک وہ زندہ نہ رہ سکتا۔ تو اب جب ہم اپنے اس مسیح موت کو اس پیمانہ سے ناپتے ہیں تو براہین احمدیہ کے دیکھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ من جانب اللہ ہونے اور مکالمات الہیہ کا قریباً 30 برس سے ہے، اور 21 برس سے براہین احمدیہ شائع ہے۔ پھر اگر اس مدت تک اس مسیح کا ہلاکت سے امن میں رہنا اس کے صادق ہونے پر دلیل نہیں ہے، تو اس سے لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 23 برس تک موت سے بچنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا ہونے پر بھی دلیل نہیں ہے، کیونکہ جب کہ خدا تعالیٰ نے اس جگہ ایک جھوٹے مدعی رسالت کو 30 برس تک مہلت دی اور لو تقبل علینا کے وعدہ کا کچھ خیال نہ کیا، تو اس طرح نعوذ باللہ یہ بھی قریب قیاس ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی باوجود کاذب ہونے کے مہلت دے دی ہو، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کاذب ہونا محال ہے۔ پس جو مستلزم محال ہو وہ بھی محال، اور ظاہر ہے کہ یہ قرآنی استدلال بدیہی ظہور جبھی ٹھہر سکتا ہے جبکہ یہ قاعدہ کلی مانا جائے کہ خدا اس مفتری کو
جو خلقت کے گمراہ کرنے کے لیے معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہو کبھی مہلت نہیں دیتا، کیونکہ اس طرح اس کی بادشاہت میں گڑبڑ ہوتی ہے اور صادق اور کاذب میں تمیز اٹھ جاتی ہے۔ آگے میں ایک اور 10واں حوالہ آپ لوگوں کے آگے اسی آیت سورۃ الحاقہ کی جو ہیں کہ حوالہ سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد السام اپنی شورۂ آفاق کتاب حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحات 213 اور 214 پر فرماتے ہیں، اور اگر یہ نبی ہمارے پر افطرا کرتا تو ہم اس کو دانے ہاتھ سے پکڑ لیتے، یعنی یہاں پر اس نبی سے مراد آسم ہیں، پھر اس کی وہ رگ کاٹ دیتے جو جان کی رگ ہے۔ یہ آیت اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کے معنوں میں عموم ہے، جیسا کہ تمام قرآن شریف میں بھی محاورہ ہے کہ بظاہر اکثر امر و نہی کے مخاطب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، لیکن ان احکام میں دوسرے بھی شریک ہوتے ہیں، یا وہ احکام دوسروں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو فرمایا کہ اگر وہ ہمارے پر کچھ افطرا کرتا تو ہم اس کو ہلاک کر دیتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف خدا تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ غیرت اپنی ظاہر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مفتری ہوتے تو آپ کو ہلاک کر دیتا، مگر دوسروں کی نسبت یہ غیرت نہیں ہے۔ اور دوسرے خواہ کیسا ہی خدا پر افطرا کریں اور جھوٹے الہام بنا کر خدا کی طرف منسوب کر دیا کریں، ان کی نسبت خدا کی غیرت جوش میں نہیں مارتی۔ یہ خیال جیسا کہ غیر معقول ہے، ایسا ہی خدا کی تمام کتابوں کے برخلاف بھی ہے، اور اب تک توریت میں بھی یہ فکرہ موجود ہے کہ جو شخص خدا پر افطرا کرے گا اور جھوٹا دعویٰ نبوت کا کرے گا وہ ہلاک کیا جائے گا۔ علاوہ اس کے قدیم سے علماء اسلام ایت تقبل علینا کو عیسائیوں اور یہودیوں کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے لیے بطور دلیل پیش کرتے رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب تک کسی بات میں عموم نہ ہو وہ دلیل کا کام نہیں دے سکتی۔ بھلا یہ کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر افطرا کرتے تو ہلاک کیے جاتے اور تمام کام بگڑ جاتا، لیکن اگر کوئی دوسرا افطرا کرے تو خدا ناراض نہیں ہوتا مگر اس سے پیار کرتا ہے، اور اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ مہلت دیتا اور اس کی نصرت اور تائید کرتا ہے۔ اس کا نام دلیل تو نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ یہ تو ایک دعویٰ ہے جو خود دلیل کا محتاج ہے۔ اے میرے احمدی بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، جناب خلیفہ ثانی صاحب نے 14 مارچ 1914 کو حضرت بانی جماعت اسلام کی البصیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے مکر اور فریب کے ساتھ جماعت احمدیہ کی قیادت پر قبضہ کیا تھا۔ جماعتی قیادت پر قبضہ کرنے کے ساتھ ہی بعض دنیا دار صحابیوں نے آپ کے متعلق المسیح الموعود اور قدرت ثانیہ کا مظہر ثانی ہونے کے تقریری اور تحریری اعلانات کرنے شروع کر دیے۔ سامعین کرام، الغلام.com پر نیوز نمبر 5 سے یہ ثبوت دیکھ سکتے ہیں، اپنی آنکھوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ بعد ازاں جناب خلیفہ ثانی صاحب 30 سال تک مختلف اوقات میں پیشگوئی مسلم موعود کے متعلق مختلف بیانات دے کر پیشگوئی مسلم موعود کے حوالہ سے احمدیوں کے ذہنوں کو پڑھتے اور ان کا جائزہ لیتے رہے۔ اور یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا جرمنی کا جو جلسہ سالانہ 2015 ہوا تھا، 9 اگست 2015 کو خاکسار کی آخری تقریر کا موضوع تھا کہ موعود لڑکا موعود مفسد اور موعود مجرم کیسے بنا۔ یہ جو ابھی میں نے بات کی ہے کہ وہ 30 سال تک لوگوں کے آگے مختلف بیانات دے کر پیشگوئی مسلم موعود کے حوالے سے لوگوں کے ذہن پڑھتے رہے، جائزہ لیتے رہے کہ ان کا کیا خیال ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں، اس تقریر جو میری 9 اگست 2015 کی ہے، الغلام.com پر آپ پڑھ سکتے ہیں، وہاں پر آن ایئر ہے، وہاں پر یہ سب باتیں موجود ہیں۔ تیسری بات یہ کہ خلیفہ ثانی صاحب 1942 میں اپنے دعویٰ مسلم موعود سے پہلے اپنے انجام کے متعلق تفسیر کبیر جلد 10 صفحہ 571 پر لکھتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کاموں کو پورا کرے گا۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، اس کے کام پورے نہیں ہوئے، وہ تفسیر کبیر بھی آدھی رہ گئی بیچ میں۔ آگے وہ کہتے ہیں، اور میرا انجام نہایت خوش کن ہوگا،
اب میں آگے جا کر بتاؤں گا کہ ان کا انجام کیا ہوا، خوشگوار تھا یا بد انجام تھا۔ وہ لکھتے ہیں آگے، چنانچہ 1942 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے الہاماً فرمایا، یہ الہام کی بات کر رہے ہیں، بھی اللہ نے مجھے الہام فرمایا، مجھ پہ الہام نازل کیا۔ یہ الہام جو اب میں پڑھوں گا اللہ کی طرف وہ منسوب کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں موت حسن و موت حسن فی وقت حسن، یہ الہام وہ بتا رہے ہیں لوگوں کو 1942 میں کہ حسن کی موت بہترین موت ہوگی اور اپنے وقت میں ہوگی جو بہترین ہوگا، اور ایسے وقت میں ہوگی جو بہترین ہوگا۔ اس الہام میں مجھے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بروز کہا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ، میری ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والی پیشگوئیوں کو پورا کرے گا اور میرا انجام بہترین ہوگا اور جماعت میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہوگی۔ فالحمد للہ علی ذالک۔ سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیشگوئی مسلم موعود میں اس ذکی غلام، اس مسلم موعود، اس مسیل مبارک احمد کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی خبریں دی ہوئی ہیں، مثلا کہ وہ زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، قوم میں اس سے برکت پائیں گی، اور وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا۔ میں 3 باتیں کا ذکر یہاں پر کرتا ہوں کہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں ہوئی خلیفہ ثانی کی زندگی میں، بلکہ وہ تو لوگوں کو، احمدیوں کو اسیر بنانے والے تھے۔ ایک انتہائی غیر اسلامی سسٹم ان لوگوں کو پنسا کر، اور یہ سارا کچھ حضرت مرزا صاحب کی عقیدت کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہوا۔ وہ تو اسیر بنانے والے تھے، وہ اسیروں کو رستگاری دینے والے نہیں تھے۔ نہ وہ زمین کے کناروں تک شہرت پا سکے ہیں، نہ ان سے کسی قوم نے برکت پائی ہے، سب باتیں ان کے وجود میں نہیں ہوئی پوری۔ تو یہ آپ لوگ الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں جو اس کی کارنامے ہیں، یا جو اس نے اہم جو کارنامے سر انجام دینے ہیں اس موعود ذکی غلام نے، تو آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں اور پھر خود کمپیریٹو کر لینا خلیفہ ثانی کے ساتھ کہ ان کے وجود میں یہ باتیں پوری ہوئی ہیں، ہرگز پوری نہیں ہوئیں۔ اے میرے احمدی بھائیوں اور بزرگوں، چوتھی بات یہ کہ بلی کو چھچھڑوں کے خواب کے محاورہ کے مطابق جناب خلیفہ ثانی صاحب نے لاہور میں مورخہ 7 اور 8 جنوری 1944 کی درمیانی رات کو شیخ بشیر احمد صاحب کی کوٹھی پر ایک نفسانی خواب دیکھا۔ یہ خواب سامعین کرام نیوز نمبر 82 یعنی 82 پر سے پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ خواب دیکھنے کے بعد قادیان جا کر مورخہ 28 جنوری 1944 کے خطبہ جمعہ میں، یعنی اسی مہینے میں 7-8 جنوری کو خواب دیکھا ہے اور 28 جنوری 1944 کے خطبہ جمعہ میں اپنے مسلم موعود ہونے کا اعلان کر دیا۔ خواب دیکھنے کے فوری بعد دعویٰ کرنا ظاہر کر رہا ہے کہ وہ کافی دیر سے اس قسم کا خواب دیکھنے کے متمنی تھے۔ اس کے برخلاف میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاکسار نے 1977 کے آخر یا 1978 کے شروع میں 2 خواب دیکھے تھے جن کا ذکر غلام مسیح عظمیٰ جو میری کتاب ہے اس میں ہے، موجود ہے، اور 6 سال تک میں اپنے ان دونوں خوابوں کی تعبیر سے لا علم رہا۔ نہ میں نے کہیں جا کے کسی جا کے پوچھے، نہ یہ خواب مجھ پر سوار ہوئے۔ خواب دیکھے، چند دن خوشی رہی، ماں کو سنایا، بھائیوں کو سنایا، اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ بس دسمبر 1983 میں ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود اللہ تعالیٰ کا یہ فعل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان خوابوں کی، دونوں خوابوں کی تعبیر مجھ پر ظاہر فرما دی۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اللہ کے تعبیر بتانے کے بعد مجھے ان خوابوں کی تعبیر کا پتہ چلا۔ میں نے خلیفہ ثانی کی طرح یہ نہیں کیا کہ 1977 کے آخر میں یا 1978 کے شروع میں خوابیں دیکھیں تو اس کے بعد اسی مہینہ میں دعویٰ کر دیا مسلم موعود ہونے کا۔ اگر ایسا کرتا تو یقیناً پھر بات ہوتی کہ میری خوابیں پھر نفس کی ہیں میری، کیونکہ میں نے فوری طور پر ان خوابوں کے بعد ایک ایسا دعویٰ کر دیا کہ جس کی بنیاد وہ خوابیں تھیں۔ تو خلیفہ ثانی کا معاملہ بالکل اس عاجز کے معاملے کے بالکل الٹ ہے۔ انہوں نے 7-8 جنوری 1944 کو لاہور میں ایک خواب دیکھی، اور خواب بھی اتنی لمبی کہ میں نے اتنی لمبی خواب کوئی زندگی میں پڑھی نہیں، کسی ولی کی خواب یا کسی نبی کی خواب یا کسی عام مومن کی خواب میں نے نہیں اتنی لمبی خواب دیکھی۔ تو وہ خواب صاحب بتاتی ہے کہ سارا ایک پروگرام تھا، اس سے مطابق پھر وہ باتیں کہہ رہے تھے۔ وہ جاتے ہی 28 جنوری 1944 کو قادیان میں خطبہ جمعہ میں اپنے مسلم موعود ہونے کا وہ اعلان کر دیتے ہیں۔ سامعین کرام،
جہاں تک خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسح موعود کا تعلق ہے تو اس ضمن میں عرض ہے کہ آپ نے مورخہ 20 فروری 1944 کو بامقام ہوشیارپور تقریر کرتے ہوئے فرمایا. وہ کیا کہتے ہیں سنیے. یعنی دعویٰ تو پہلے 28 جنوری 1944 کو قادیان میں کر دیا، پھر اس کی مزید وضاحتیں کس طرح کرتے ہیں. تو یہ میں پہلا آپ کو حوالہ پڑھ کر سناتا ہوں ان کا. 20 فروری 1944 کو بامقام ہوشیارپور تقریر میں وہ کہتے ہیں، میں خدا کے حکم کے ماتحت قسم کھا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئی کے مطابق آپ کا وہ موعود بیٹا قرار دیا ہے جس نے زمین کے کناروں تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پہنچانا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں ہی موعود ہوں اور کوئی موعود قیامت تک نہیں آئے گا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اور موعود بھی آئیں گے اور بعض ایسے موعود بھی ہوں گے جو صدیوں کے بعد پیدا ہوں گے، بلکہ خدا نے مجھے بتایا ہے کہ وہ ایک زمانے میں خود مجھ کو دوبارہ دنیا میں بھیجے گا اور میں پھر کسی شرک کے زمانہ میں دنیا کی اصلاح کے لیے آؤں گا، جس کے معنی یہ ہیں کہ میری روح ایک زمانہ میں کسی اور شخص پر جو میرے جیسی طاقتیں رکھتا ہوگا نازل ہوگا اور وہ میرے نقش قدم پر چل کر دنیا کی اصلاح کرے گا. تقریر دعویٰ مسح موعود کے متعلق پرشوکت اعلان، انوار العلوم جلد 17 صفحہ 161. میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دنیا میں اس وقت ایسا ایک مدعی بھی ہے جو محمود ثانی کہتا ہے اپنے آپ کو، وہ بھی رسول ہونے کا یا دعویٰ کرتا ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ اگر تم واقعی سمجھتے ہو کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنے دعویٰ مسح موعود میں سچا تھا اور تم باقی جیسے کہ انہوں نے اس حوالے میں کہا کہ میری روح بھی کسی زمانے میں آئے گی اور کسی انسان میں داخل ہو کر وہ بھی کرے گا، اور میرے مقابلے پر آؤ، ثابت کر کے دکھاؤ کہ وہ موعود مسلح، وہ موعود ذکی غلام، وہ موعود مسیل مبارک احمد، اللہ تعالیٰ نے جس کی خبر محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام کو چلہ ہوشیارپور میں دی تھی، وہ موعود ذکی غلام، وہ مسح موعود، وہ مسیل مبارک احمد محمدی مریم کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا پیدا کیا تھا. یہی ثابت کر کے دکھا دو، ورنہ میں یہی کہوں گا آپ لوگ سب لوگوں کے لیے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، ایسے دعوے کرنے والوں کا جو کہتے پھرتے ہیں کہ میں محمود ثانی ہوں. وہ تو فریبی و کاذب انسان تھا. یہ سب باتیں اس نے اپنے پاس سے گھڑی تھی. دوسرا حوالہ سنیے سامعین کرام. 12 مارچ 1944 کو خلیفہ ثانی صاحب نے بامقام لاہور تقریر کرتے ہوئے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا تھا. وہ کہتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے، تقریر میں ہی مسح موعود کی پیشگو کا مصداق ہوں گا. انوار العلوم جلد 17 صفحہ 229 اسلام پر یہ سب سیٹ انوار العلوم کا موجود ہے، وہاں سے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں، آج میں اس جلسہ میں اسی واحد اور قہار خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتیوں کا کام ہے اور جس پر افطرا کرنے والا اس کے عذاب سے کبھی بچ نہیں سکتا، کہ خدا نے مجھے اسی شہر لاہور میں 13 ٹیمپل روڈ پر شیخ بشیر احمد صاحب ایڈوکیٹ کے مکان میں یہ خبر دی کہ میں ہی مسح موعود کی پیشگوئی کا مصداق ہوں اور میں ہی وہ مسح موعود ہوں جس کے ذریعہ اسلام دنیا کے کناروں تک پہنچے گا اور دنیا میں توحید قائم ہوگی. سامعین کرام، وہ ذکی غلام، وہ مسح موعود، وہ مسیل بشیر مبارک احمد تو مرزا صاحب کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا. یہ خلیفہ ثانی صاحب یہ کیا کرتا پھر رہا تھا؟ کوئی احمدی قادیانی میرے آگے ثابت کر کے دکھا سکتا ہے مجھے کہ یہ وجود جو ہے وہ نشان رحمت تھا اصل میں، کہ مرزا صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہوا تھا؟ وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا. تو بشیر الدین محمود زمین کے کناروں تک وہ شہرتیں حاصل کرتا پھر رہا تھا اور توحید قائم کرتا. توحید کیا قائم کر دی اس نے؟ اس توحید، یہ سارے عیسائی کیا ہیں؟ سارے مشرک ہیں. یہودی بھی مشرک بنے ہوئے ہیں، ہندو سارے مشرک ہیں. کہاں توحید آ گئی دنیا میں؟ انشاءاللہ اب یہ واقعہ ہوگا دنیا میں توحید کا. اللہ تعالیٰ اس عاجز کے ہاتھ پر یہ دنیا میں توحید کو قائم کرے گا، اور اس کی وجہ وہی الہام، جو پہلا الہام جو دارالحمد میں اس عاجز پر مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد نازل ہوا تھا، ورچوئس گاڈ، اللہ تعالیٰ کی توحید کا یہ موجب بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ. علاوہ اس کے سامعین کرام ایک اور حوالہ میں ان کے وضاحت جو وہ کرتے پھر رہے تھے دعویٰ کی بات، وہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں. یہ مورخہ 28 دسمبر 1944 کو جلسہ سالانہ قادیان کے موقع پر آخری دن تقریر کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں،
میں کہتا ہوں اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ہی مسلم موت کی پیشگوئی کا مصداق ہوں، اور مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے ان پیشگوئیوں کا مورد بنایا ہے جو ایک آنے والے موت کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائیں۔ جو شخص سمجھتا ہے کہ میں نے افطرا سے کام لیا ہے یا اس بارے میں جھوٹ اور کذب بیانی کا ارتکاب کیا ہے، وہ آئے اور اس معاملہ میں میرے ساتھ مباہلہ کرے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ کی موقع بعذاب قسم کھا کر اعلان کر دے کہ اسے خدا نے کہا ہے کہ میں جھوٹ سے کام لے رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ خود بخود اپنے آسمانی نشانات سے فیصلہ فرما دے گا کہ کون کاذب ہے اور کون صادق۔ سامعین کرام، مرزا بشیر الدین محمود احمد اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ آج ان کے جانشین مرزا ناصر جا چکا ہے اور مرزا طاہر بھی جا چکا ہے۔ موجودہ جانشین سے میں کہتا ہوں کہ آئیں، آپ کا نانا صاحب دنیا سے جا چکے ہیں یہ دعوے کر کے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا نانا صادق تھا ان دعووں میں تو میرے مقابلے پہ آئیں، میرے ساتھ مباہلہ کر لیں اس حوالے سے، پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے، اور دلائل سے مجھے ثابت کر کے دکھا دیں کہ وہ ذکی غلام، وہ مسلم موعود، وہ نشان رحمت اور وہ مسیل مبارک احمد جس کا اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیار پور میں محمدی مریم کو بشارت دی تھی، وہ ان کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہوا تھا اور وہ بشیر الدین محمود تھا۔ ثابت کر دیں، میں آپ کو منہ مانگا انعام دوں گا اور آپ کے ہاتھ پر اپنے دعووں سے دستبردار ہو کر بیعت کر لوں گا، چھوڑ دوں گا ان کاموں کو، کوئی ضرورت نہیں مجھے۔ تو یہ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، قیامت تک نہیں کر سکتے۔ یہ سب جھوٹ تھے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے، جو اس نے لوگوں کے آگے بول کر لوگوں کے ایمان کو خریدا، یقین کو خریدا اور اپنے جھوٹے دعووں کو منوایا لوگوں سے۔ احمدی بھائیوں، خلیفہ ثانی صاحب اپنے دعویٰ مسلم موعود یعنی موعود ذکی غلام یا مسیل مبارک احمد ہونے کا حلفاً اقرار اور اعلان کرتے رہے ہیں، جبکہ امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلم موعود ذکی غلام مسیح الزماں اور موعود مسیل مبارک احمد کو محمدی مریم کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ اور پھر اس حلف یا جھوٹے دعوے کا نتیجہ کیا نکلا سامعین کرام، جو وہ کرتے رہے تھے زندگی میں۔ اب میں اس چشم کشا واقعے اور عذاب کی تفصیل آپ لوگوں کے آگے رکھتا ہوں اور پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ جناب خلیفہ ثانی صاحب کی شہر رگ پر قاتلانہ حملے کے واقعہ کی تفصیل کے حوالہ سے مدیر الفرقان مولوی ابو العطا صاحب جلندری اپنے رسالہ میں لکھتے ہیں، جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کے 10 سال بعد کیا ہوتا ہے سامعین کرام، سنیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تَقَوَّلَا عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ ان آیات کا جناب مرزا بشیر الدین محمود یہ ترجمہ کرتے ہیں، میں ان کا ترجمہ پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، اور اگر یہ شخص یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف جھوٹا الہام منسوب کر دیتا، خواہ ایک ہی ہوتا، تو ہم یقیناً اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی رگیں گردن کاٹ دیتے۔ سو اس صورت میں تم میں سے کوئی بھی نہ ہوتا جو اسے خدا کے عذاب سے بچا سکتا۔ اب سنیے، جناب خلیفہ ثانی صاحب کے محافظوں اور پیرا داروں کے ہوتے ہوئے اور ان کی موجودگی میں مورخہ 10 مارچ 1954 بروز بدھ قریباً 3:45 بجے مسجد مبارک ربہ میں نماز عصر پڑھا کر ہمارے امام حمام حضرت امیر المومنین مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ایاد بنصرہ ہی واپس تشریف لے جا رہے تھے کہ محراب کے دروازہ پر اچانک ایک اجنبی نوجوان مسمی عبد المجید حمید ولد منصبدار قوم جٹ چک نمبر 220 جج والا تھانہ صدر ضلع لائل پور فیصل آباد، سابقہ وطن تھانہ کرتارپور تحصیل و ضلع جلندر،
نے پیچھے سے جھپٹ کر آپ پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ یہ جو اب میں مولوی ابو العطا صاحب کی یہ الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، اور تاریخ احمدیت جلد 17 صفحات 230 تا 231 پر یہ الفاظ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں چاقو کا یہ وار حضور ایدہ اللہ بنصرہ ہی کی گردن پر شہرہ کے قریب دائیں طرف پڑا، جس سے گہرا گھاؤ پڑ گیا۔ میں یہاں پر ضمناً کہتا چلوں، دراصل چاقو کا یہ وار گردن پر شہرہ کے قریب نہیں پڑا تھا، بلکہ اس سے شہرہ قطع ہو گئی تھی۔ اس کی تفصیل آگے آ کے میں بیان کروں گا۔ آگے وہ لکھتے ہیں حملہ آور نے دوسرا وار بھی کیا، مگر محمد اقبال صاحب محافظ کے درمیان میں آ جانے کے باعث اس مرتبہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ بنصرہ کی بجائے چاقو اسے جا لگا اور وہ زخمی ہو گیا۔ نمازیوں نے حملہ آور کو پکڑنے کی کوشش کی اور کافی جد و جہد کے بعد اسے قابو میں لایا گیا، اور اس کوشش میں بعض دوسرے بھی زخمی ہوئے۔ حضرت امام جماعت احمدیہ زخم لگنے کے فوراً بعد بہتے خون کے ساتھ چند احباب کے سہارے سے اپنے مکان میں تشریف لے گئے۔ خون کو ہاتھ سے روکنے کی پوری کوشش کے باوجود تمام رستہ میں اور سیڑھیوں پر خون مسلسل بہتا گیا، جس سے حضور کے تمام کپڑے، کوٹ، مفرل، سویٹر، قمیض، 2 بنیانیں اور شلوار خون سے تر بتر ہو گئے۔ حضور کے ساتھ چلنے والے بعض خدام کے کپڑوں پر بھی مظلوم امام کے مقدس خون کے قطرات گرے۔ بریکٹ میں لکھا ہوا خاکسار ابو العطا کے کوٹ، پاجامہ اور پگڑی پر بھی اس پاک خون کے قطرات پڑے ہیں۔ مکان پر پہنچ کر ابتدائی مرہم پٹی جناب ڈاکٹر صاحبزادہ منور احمد صاحب MBBS اور جناب ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب نے کی، اور زخم کو صاف کر کے اور ٹانکے لگا کر سی دیا۔ ابتدا میں یہ خیال تھا کہ زخم 1.25 انچ گہرا اور 3 انچ چوڑا ہے، لیکن جب رات کو لاہور سے مشہور سرجن جناب ڈاکٹر ریاض قدیر صاحب تشریف لائے اور انہوں نے زخم کی حالت دیکھ کر ضروری سمجھا کہ ٹانکے کھول کر پوری طرح معائنہ کیا جائے، تو معلوم ہوا کہ زخم بہت زیادہ خطرناک اور 2.25 انچ گہرا اور شاہراہ کے بالکل قریب تک پہنچا ہوا ہے۔ محترم ڈاکٹر صاحب نے اپنی خداداد مہارت سے کام لے کر قریباً 1.25 گھنٹہ لگا کر زخم کا آپریشن کیا اور اندر کی شریانوں کا منہ بند کر کے باہر ٹانکے لگا دیے۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور دیگر سامعین کرام، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا زخم شہرہ کے قریب تھا یا کہ جناب خلیفہ ثانی صاحب کی شہرہ کٹ گئی تھی، وتین قطع ہو گئی تھی؟ یہ سوال ہے۔ سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ چاقو کا یہ زخم کافی لمبا اور گہرا تھا، لیکن بعد ازاں دھیرے دھیرے یہ زخم وقت کے ساتھ جلد مندمل ہوتا گیا۔ زخم کے مندمل ہو جانے کے باوجود خلیفہ صاحب ہمہ وقت بے چین رہتے تھے۔ حملہ کے 1 سال بعد انہوں نے اپنا مکمل چیک اپ کروانے کے لیے یورپ جانے کا فیصلہ کیا۔ بعد ازاں یورپ میں زیورچ، نیورنبرگ، ہمبرگ اور لندن کے چوٹی کے سرجنوں نے ان کے زخم کا انتہائی جدید ایکس ریز کے ساتھ تفصیلی معائنہ کیا، جیسا کہ چودھری محمد ظفر اللہ صاحب کی کتاب کے درج ذیل حوالہ سے ظاہر ہے۔ چودھری صاحب لکھتے ہیں He was examined very thoroughly by top experts in Zurich, Hamburg and London۔ یہاں پر اس کتاب میں نیورنبرگ جرمنی کا بڑا شہر ہے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ بہرحال میں نے پڑھا ہے، تفصیل پڑھی ہے جماعت احمدیہ کی کتب سے ہی، وہاں پر وہ نیورنبرگ میں بھی ان کا یہ ایک معائنہ ہوا تھا۔ آگے لکھتے ہیں چوہے صاحب with such assistance as could be drawn from X-ray impressions etc. and the unanimous conclusion was that the point of the knife had broken at the jugular vein and was embedded in it. The expert advice was that no attempt should be made to extricate it, as the risk to his life involved in any such operation was too serious to be worth taking. احمدیت دا رینیسنس آف اسلام، پیج نمبر 332، تبشیر پبلیکیشنز 1978، یہ کتاب شائع ہوئی ہے، جماعت کی کتاب ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تینوں بڑے شہروں زیورچ، ہمبرگ اور
لندن کے ماہر سرجنوں کی ایکس ریز کے ذریعے ان کا معائنہ کرنے کے بعد متفقہ رائے یہ تھی کہ چاقو کے بلیڈ کی نوک ٹوٹ کر شہ رگ میں دھنس گئی ہے۔ جب چاقو کی نوک ٹوٹ جائے شہ رگ میں دھنس کر تو کیا شہ رگ قطع نہیں ہوتی؟ جب ایک چیز شہ رگ کو کاٹ کر اندر چلی جائے، دھنس جائے، تو وہ شہ رگ تو قطع ہو جاتی ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کا سزا جو اللہ نے مفتی اللہ کی مقرر فرمائی وہ یہی ہے کہ میں اس کی شہ رگ کو کاٹ دوں گا۔ آگے ترجمہ یہ ہے کہ ماہرین کی یہ رائے تھی کہ اگر ٹوٹی ہوئی نوک شہ رگ سے نکالنے کی کوشش کی گئی تو مریض کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ لہٰذا سامعین کرام، انہوں نے شہ رگ میں دھنسی ہوئی یہ چاقو کی نوک نہیں نکالے۔ بعد ازاں دن بدن خلیفہ ثانی کی صحت گرتی گئی، فالج بھی ہو گیا۔ شہ رگ پر حملے کے 11 سال 8 ماہ تکلیف میں گزار کر اور جماعت احمدیہ میں پیشگوئی مسلم موت کے متعلق ایک عظیم فتنہ و فساد پیدا کر کے وہ بالآخر 8 نومبر 1965 کو فوت ہو گئے، یعنی خلیفہ ثانی صاحب۔ ایک بڑا اعتراض یہ بھی اٹھایا جاتا ہے جماعت احمدیہ قادیان کی طرف سے کہ خلیفہ ثانی صاحب کی قطع وطین کے سلسلے میں وہ قاتلانہ حملہ میں ہلاک نہیں ہوئے تھے، یہ کہا جاتا ہے۔ تو اس بے بنیاد اعتراض کے سلسلے میں جواباً گزارش ہے کہ اولاً اگر کسی جھوٹے شخص کی شہ رگ کاٹ کر اللہ تعالیٰ اسے موقع پر ہلاک کر دے تو اس سے مذکورہ بالا آیات میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹے ملہموں کو جو وعید سنائی ہے اس کی غرض و غایت پوری نہیں ہو سکتی۔ وہ اس طرح کے جھوٹے ملہم کی ہلاکت بے شک یہ ہلاکت شہ رگ کے کٹنے سے ہی ہوئی ہو، ہلاکت کے بعد اس کے مرید تو اسے مظلوم امام یا شہید اور نہ جانے کیا کیا بناتے پھریں گے۔ لہٰذا اس طرح ضروری ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسے مفتی کو نہ صرف 23 سال سے کم عرصہ میں ہلاک کرے بلکہ اسے اذیت ناک سزا بھی دے تاکہ اس کے مرید اسے شہید اعظم وغیرہ نہ بنا سکے۔ دوسری بات یہ، جناب خلیفہ ثانی صاحب اس حملہ کے فوراً بعد اگر ہلاک ہو جاتے تو پھر لوگوں کو کس طرح پتہ چل سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹے ملہم کے لیے اپنی مقرر کردہ سزا کے مطابق اس کی شہ رگ قطع کر دی تھی، یعنی خلیفہ ثانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے خلیفہ ثانی کو موقع پر مرنے سے بچا کر ان کے طبی معائنوں کے ذریعے قطع وطین کا یعنی شہ رگ کٹنے کا یہ عبرتناک ثبوت لوگوں کو دکھایا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں عبرت حاصل کرو۔ ایک اور سوال ہمارے آگے یہ ہے کہ جیسا کہ خلیفہ ثانی صاحب کا کہ وہ جو الہام تھا اس کے مطابق کیا ان کا جو انجام ہے خوشکن ہوا تھا یا ان کا بد انجام ہوا تھا؟ جناب خلیفہ ثانی صاحب کہتے ہیں، یہ الفاظ ان کے 1942 کا ان کا الہام ہے، یہ تفسیر کبیر جلد 10 صفحہ 571 پر یہ الفاظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کاموں کو پورا کرے گا۔ ہرگز یہ سب جھوٹ ثابت ہوا، نہیں پورے ہوئے، تفسیر کبیر نامکمل رہ گئی، اور میرا انجام نہایت خوشکن ہوگا۔ کوئی ان کا انجام خوشکن نہیں ہوا، میں ابھی بتاتا ہوں آپ لوگوں کو ثبوت کے ساتھ۔ چنانچہ 1942 میں وہ کہتے ہیں، چنانچہ 1942 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام فرمایا۔ یہ الہام وہ بتا رہے ہیں، یہ موتن حسن فی وقت حسن، کہ حسن کی موت بہترین موت ہوگی اور ایسے وقت میں ہوگی جو بہترین ہوگا۔ اس الہام میں مجھے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بروز کہا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والی پیشگوئی کو پورا کرے گا اور میرا انجام بہترین انجام ہوگا اور جماعت میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہوگی۔ فالحمدللہ علی ذالک، یہ ان کے الفاظ ہیں، یہ 1942 میں ان کو الہام ہوا وغیرہ وغیرہ سارا۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں کہ حکم و عدل حضرت امام مہدی با مسیح موعود علیہ السلام اور امتی نبی حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے فالج کے مرض کو دکھ کی مار انجام آتم روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 66 پر کہا ہے، اور اپنے دشمنوں کے لیے مجنون اور مفلوج ہونے کی بد دعا کی ہے، اور اپنے جھوٹے دعویٰ مسلم موت کے نتیجے میں سامعین کرام پہلے خلیفہ ثانی پر قاتلانہ حملے کے نتیجے میں اس کی شہ رگ قطع ہو گئی اپنے دعویٰ کے 10 سال بعد 1954 میں 10 مارچ 1954 کو۔ بعد ازاں مفلوج ہو کر ایسا ایسا وہ عبرت کا نشان بنتا چلا گیا۔
وہ دماغی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی اپاہج ہو کر کم و بیش 10 سال بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑتا رہا۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ خوش کن انجام تھا اس کا۔ زندگی کے آخری 10 سالوں میں جماعتی امور سے عملاً لا تعلق رہا۔ بطور یاد دہانی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب یہ جو میں کچھ بیانات پڑھوں گا اسٹیٹمنٹ، یہ خلیفہ ثانی کے ہوں گے، اور یہ الفضل اخبار میں انہی کا اخبار ہے، اس زمانے میں شائع ہوئے تھے۔ روزنامہ الفضل 12 اپریل 1955 کا جو الفضل اخبار تھا، اس میں ان کے یہ الفاظ ہیں، وہ لکھتے ہیں: مجھ پر فالج کا حملہ ہوا اور اب میں پاخانہ پیشاب کے لیے بھی امداد کا محتاج ہوں، 2 قدم بھی چل نہیں سکتا۔ حوالہ میں نے پڑھ دیا، آپ دیکھ لیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر فالج کا حملہ ہوا۔ حضرت مرزا صاحب نے فالج کے حملے کو دکھ کی مار قرار دیا ہے، ابھی میں نے ان کا حوالہ پڑھ دیا۔ نمبر 2، 26 فروری کو مجھ کے مغرب کے قریب مجھ پر بائیں طرف فالج کا حملہ ہوا اور تھوڑے وقت کے لیے میں ہاتھ پاؤں سے معذور ہو گیا۔ دماغ کا عمل معطل ہو گیا اور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ الفضل 26 اپریل 1955۔ اے احمدی بھائیوں، کیا یہ خوش کن انجام کی نشانیاں ہیں؟ تیسرا حوالہ سنیے، وہ لکھتے ہیں، یہ بھی 26 اپریل 1955 کا یہ الفضل اخبار ہے: میں اس وقت بالکل بیکار ہوں اور 1 منٹ نہیں سو سکتا۔ اے میرے احمدی بھائیوں، کیا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے ہمیں بتا رہی ہے کہ ان کا خوش کن انجام ہوا تھا کہ یا بد انجام ان کا ہوا تھا، اور انہوں نے سزا پائی اپنے جھوٹے دعوے کے نتیجے میں؟ چوتھی سنیے سٹیٹمنٹ کہ ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب اپنے والد مرزا محمود احمد کی بیماری کے متعلق الفضل مورخہ 19 اگست 1961 صفحہ 2 پر لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں: اعصابی بے چینی بصورت نسیان اور جذبات کی شدت، یعنی رکت جو مقدس ہستیوں یا مقدس مقامات کے ذکر پر عموماً پیدا ہو جاتی ہے، کم و بیش جاری ہے۔ چند دن ان علامتوں میں قدر فرق محسوس ہوتا ہے تو پھر چند دن زیادتی معلوم دیتی ہے، اور اس طرح یہ سلسلہ چلا جاتا ہے۔ لیٹے رہنے کے باعث ٹانگوں میں کھچاوٹ اور اکڑاؤ بھی بدستور ہے۔ کوئی ممکن کوشش حضور کو چلانے کی کامیاب نہیں ہو رہی۔ اب یہ خود دیکھیں کہ کیا ان کا یہ انجام خوش کن انجام تھا، جیسا کہ ان کو کہتے ہیں بھی مجھے الہام ہوا تھا میرا انجام خوش کن ہو۔ یہ خوش کن انجام کی یہ جو باتیں ہیں اس کی طرف اشارہ دے کر رہی ہیں کہ یہ بد انجام کی طرف، ان کے جھوٹے دعوی مسلم موت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی طرف یہ ان کے بیانات جو ہیں یہ سارے اس کی طرف ایک خبر دے رہے ہیں۔ سامعین کرام، فالج کے متعلق حضرت حکم و عدل علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے انجام یاتم روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 66 پر، میں دوبارہ پڑھنے لگا ہوں۔ حضور اسلام فرماتے ہیں: لیکن اے خدائے علیم و خبیر، اگر تو جانتا ہے کہ یہ تمام الہامات جو میرے ہاتھ میں ہیں تیرے ہی الہام ہیں اور تیرے منہ کی باتیں ہیں، تو ان مخالفوں کو جو اس وقت حاضر ہیں 1 سال کے عرصہ تک نہایت سخت دکھ کی مار میں مبتلا کر، کسی کو اندھا کر دے اور کسی کو مجذوم اور کسی کو مفلوج اور کسی کو مجنون اور کسی کو مسروع اور کسی کو سانپ یا سگے دیوانہ کا شکار بنا۔ سامعین کرام، حضرت حکم و عدل اور امتی نبی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے کس تکلیف کو سخت دکھ کی مار قرار دیا ہے اپنے الفاظ میں، وہ یہ ہے: نمبر 1، اندھا ہونے کو، نمبر 2، مجذوم ہونے کو، نمبر 3، مفلوج ہونے کو، نمبر 4، مجنون ہونے کو، نمبر 5، مسروع ہونے یعنی مرگی کی بیماری ہونے کو، سانپ کے کاٹنے کو، پاگل کتے کے کاٹنے کو حضور سامنے دکھ کی مار قرار دیا ہے۔ اب جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خود فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں، یہ الفضل 12 اپریل 1955 مجھ پر فالج کا حملہ ہوا اور اب میں پاخانہ پیشاب کے لیے بھی امداد کا محتاج ہوں، 2 قدم بھی چل نہیں سکتا۔ سامعین کرام، اب کیا حضور صاحب کی دکھ کی مار کا فتویٰ پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ خود وہ اقرار کر رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہو گیا۔ دوسرا حوالہ، وہ فرماتے ہیں، یہ الفضل 26 اپریل 1955، 26 فروری کو مغرب کے قریب مجھ پر بائیں طرف فالج کا حملہ ہوا اور تھوڑے وقت کے لیے میں ہاتھ پاؤں سے معذور ہو گیا۔
دماغ کا عمل معطل ہو گیا اور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ میرا پھر سوال ہے اپنے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے، اب کیا حضور صاحب کی دکھ کی مار کا فتویٰ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے وجود میں پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ تیسرا سنیے، وہ لکھتے ہیں 26 اپریل 1955 الفضل اخبار، میں اس وقت بالکل بیکار ہوں اور ایک منٹ نہیں سو سکتا۔ میں پھر سوال کرتا ہوں اپنے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے کہ کیا حضور صاحب کی یعنی حضرت مرزا صاحب کی دکھ کی مار کا فتویٰ جناب مرزا بشیر الدین محمود کے وجود میں پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ مکمل طور پر ہو گیا ہے۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب فرماتے ہیں، لعنت ہے مفتری پر خدا کی کتاب میں، عزت نہیں ہے ذرہ بھی اس کی جناب میں۔ توریت میں بھی نیز کلام مجید میں لکھا گیا ہے رنگ وعید شدید میں۔ کوئی اگر خدا پر کرے کچھ بھی افطرا، ہوگا وہ قتل، ہے یہی اس جرم کی سزا۔ سامعین کرام، 12 مارچ 1944 کو خلیفہ ثانی صاحب نے بامقام لاہور تقریر کرتے ہوئے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا تھا۔ وہ کہتے ہیں، میں ابھی 17-18 سال کا ہی تھا کہ خدا نے مجھے خبر دی کہ ان الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اے محمود، میں اپنی ذات کی ہی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یقیناً جو تیرے متبع ہوں گے وہ قیامت تک تیرے منکروں پر غالب رہیں گے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا۔ میں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے بے شک 2 دن بھی زندہ نہ رہوں، مگر یہ وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا جو خدا نے میرے ساتھ کیا کہ وہ میرے ذریعہ سے اشاعت اسلام کی ایک مستحکم بنیاد قائم کرے گا اور میرے ماننے والے قیامت تک میرے منکرین پر غالب رہیں گے۔ سنیے، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ماننے والے قیامت تک میرے منکرین پر غالب رہیں گے۔ اگر دنیا کسی وقت دیکھ لے کہ اسلام مغلوب ہو گیا، اگر دنیا کسی وقت دیکھ لے کہ میرے ماننے والوں پر میرے انکار کرنے والے غالب آ گئے، تو بے شک تم سمجھ لو کہ میں ایک مفتری تھا۔ لیکن اگر یہ خبر سچی نکلی تو تم خود سوچ لو تو تمہارا کیا انجام ہوگا کہ تم نے خدا کی آواز میری زبان سے سنی اور پھر بھی اسے قبول نہ کیا۔ انوار العلوم جلد 17 صفحہ 233۔ سامعین کرام، خاکسار کے دعویٰ کے بعد اور میرے قبرستانی خلیفہ اور مولویوں کو میدان میں گفتگو کرنے سے عاجز کر کے انہیں بھگانے کے ساتھ خلیفہ ثانی صاحب کا مفتری اللہ ہونا قطعی طور پر کیا ثابت نہیں ہو گیا؟ ان کے اپنے الفاظ سے ثابت ہو گیا کہ وہ مفتری اللہ تھے۔ دوستو، ایک نظر خدا کے لیے، سید الخلق مصطفیٰ کے لیے۔ اب میں جماعت احمدیہ قادیان کے 2 بڑے مولویوں کے 2 حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں آخر پر، اسی جو آیات ہیں لا تقول علینا کے حوالے سے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہندوستان کے مشہور شہر یادگیر میں مناظرہ کے وقت، یہ نومبر 1963 کی بات ہے، جماعت احمدیہ کے مبلغ محمد سلیم صاحب ولا تقول علینا کے حوالہ سے فرماتے ہیں کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا الہام بنا لیتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑ لیتا اور آپ کی رگ جان کاٹ دیتا۔ علماء اسلام ہمیشہ اس ایسے یہ استدلال کرتے چلے آئے ہیں کہ جھوٹا الہام بنانا ایسی جعل سازی ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اور اگر کوئی ایسا شخص دنیا میں پایا جائے جو الہام کا دعویٰ کرتا ہو اور وہ اپنے اس دعویٰ میں جھوٹا ہو تو دعویٰ کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح 23 سال کی مہلت نہیں پا سکتا۔ مناظرہ یادگیر صفحہ 84، شائع کردہ نظارت دعوت تبلیغ قادیان۔ خلیفہ ثانی نے 28 جنوری 1944 کو ایک نفسانی خواب کی بنیاد پر دعویٰ کیا تھا، اور آپ خود اندازہ کر لیں کہ کیا اپنے 10 سال کے بعد، اپنے دعوے کے 10 کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی شہرت کو کاٹ دیا، اور ٹوٹل انہوں نے 23 سال کی زندگی نہیں پائی عاصم کی طرح۔ دوسرا حوالہ سنیے کہ شرح العقائد کی شرح النبراس میں 23 سالہ میعاد کی وجہ کا حوالہ دیتے ہوئے جناب مولانا ابو العطا صاحب اپنی کتاب تفہیمات ربانیہ کے صفحہ 20 پر لکھتے ہیں، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم بُعِثَ وَعُمْرُهُ
40 سنة وتوفى وعمره 63 سنة على الصحیح، صفحہ 444 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کی عمر میں مبعوث ہوئے اور 63 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد وہی 23 برس تک زندہ رہے۔ اور یہ وہ آگے لکھتے ہیں، اور یہ صداقت کا کامل معیار ہے، یعنی جو مدعی وحی و الہام اتنا عرصہ مہلت پالے وہ یقیناً سچا ہے۔ یہ مولوی ابو العطا صاحب کے الفاظ ہیں، آپ کے قادیانی مولوی تھا ایک۔ سامعین کرام، حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب فرماتے ہیں، مفتری ہوتا ہے آخر اس جہاں میں روسیا، مفتری ہوتا ہے آخر اس جہاں میں روسیا، جل تر ہوتا ہے برہم افطرا کا کاروبار۔ افطرا کی ایسی دم لمبی نہیں ہوتی کبھی، افطرا کی ایسی دم لمبی نہیں ہوتی کبھی، جو ہو مثل مدت فخر الرسول فخر الخیار۔ اے میری احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، خاکسار پر اللہ تعالیٰ نے 10 دسمبر 1983 میں ورچو از گاڈ کا الہام نازل فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو الہام ہے ورچو از گاڈ، یہ دراصل ڈیوائن تھیری ہے، یہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیری ہے، یہ مدر آف تھیریز ہے، اور یہ سیل آف دا تھیریز ہے۔ اور 10 دسمبر 1983 میں جب مجھ پر یہ الہام ہوا، میں نے لوگوں کو بتایا، ریٹن لکھ کر میں خط بھیجے بعض لوگوں کی طرف، آج بھی وہ زندہ موجود ہیں اور ان کا جماعتی عملیہ قادیان سے تعلق ہے۔ اگر کوئی ایسا لمحہ آیا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ان سے پوچھوں گا اور وہ گواہی دیں گے کہ ہاں یار اس شخص نے لکھ کر بھیجا تھا ہماری طرف، یہ الہام مجھ پر ہوا ہے اللہ کا، اور ریٹن میں نے لکھ کر بھیجا ان کی طرف، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہاں واقعی یہ اللہ کا الہام یہ ہو سکتا ہے، کسی بندے کی بات نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس الہام کی حقیقت، سامعین کرام، اس کا حقیقت کا اس عجز پر انکشاف فرمایا، اور مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ یہی الہامی نظریہ پیش گوئی مسلم موت کا علمی قطعی اور الہامی ثبوت ہے۔ پیش گوئی مسلم موت کے سلسلہ میں خاکسار کا یہ ثبوت کتاب غلام مسیح الزماں کے دوسرے حصہ پر مشتمل ہے۔ ورچو از گاڈ کی حقیقت بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بعض الفاظ اس عجز پر نازل فرمائے، اور اسی ضمن میں بعض ایسے انکشافات اس عجز پر ہوتے رہے جن میں الفاظ نہیں تھے بلکہ مضمون ہوتا تھا، اور میں اس مضمون کو اپنے الفاظ میں لکھتا جاتا تھا۔ المختصر، اس عجز کے الہامی نظریہ ورچو از گاڈ کے سارے مضمون کی حالت ایسی ہی ہے جو حضرت بانی جماعت صاحب کے خطبہ الہامیہ کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً بہت سارے فقرات اس عجز پر الہام ہوئے جن کا خاکسار اپنی کتب اور مضامین میں ذکر کر چکا ہے۔ اب سوال ہے کہ اگر یہ سارے الہامات میں نے نعوذ باللہ شہرت حاصل کرنے یا موزل بننے کے لیے اپنے پاس سے گھڑے تھے، تو پھر خاکسار 10 دسمبر 1983 سے اللہ تعالیٰ پر 24 سال سے نعوذ باللہ اتنے جھوٹ بول کر کیوں زندہ پھر رہا ہے؟ پھر زندہ ہی نہیں پھر رہا بلکہ اس عاجز کے آگے معمودی، قادیانی اور قبرستانی خلیفے ڈائسوں پر گرتے پھر رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ نعوذ باللہ من ذالک، اگر میں مفتری اللہ تھا، یہ اپنے پاس سے سارے الہام میں نے بنائے تھے۔ اے میرے احمدی بھائیوں، یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ میں صادق ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کے مطابق چلہ ہوشیار پور میں محمدی مریم پر جو نشان رحمت کے حوالے سے پیش گوئی نازل ہوئی تھی ذکی غلام کے بارے میں، اس کا مصداق اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو بنایا ہے، خلیفہ ثانی اس کا مصداق نہیں تھے۔ اور اگر میں اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی جھوٹی بات سامعین کرام منسوب کر دیتا تو نہ صرف یہ کہ میں کبھی بھی جھوٹے الہاموں کے بعد 23 سال کی زندگی نہ پا سکتا، بلکہ اس عاجز کا بھی وہی حشر ہوتا جو ربوہ میں 10 مارچ 1954 کے دن جناب خلیفہ ثانی صاحب کا ہوا تھا۔ کیا ولاؤ تقولا علینا کا قرآنی معیار اس عاجز کی سچائی کا منہ بولتا ثبوت نہیں ہے؟ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جھوٹے دعویٰ کو بچانے اور سچا بنانے کے لیے قادیانی خلیفہ جناب مرزا مسرور احمد اور قادیانی مولویوں کا خاکسار کے ساتھ بات نہ کرنے کا جو مکر
اور فریب اور ڈرامہ ہے۔ خاکسار ان کے اس مکر اور فریب کا ساحل لدھیانوی کے ان اشعار کے ساتھ جواب دینا چاہتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کہا تھا، میری صدا کو دبانا خیر ممکن ہے، میری صدا کو دبانا خیر ممکن ہے، مگر حیات کی للکار کون روکے گا؟ فصیل آتش و آہن بہت بلند سہی، فصیل آتش و آہن بہت بلند سہی، بدلتے وقت کی رفتار کون روکے گا؟ نئے خیال کی پرواز روکنے والوں، نئے خیال کی پرواز روکنے والوں، نئے عوام کی تلوار کون روکے گا؟ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اولم وآخرم وظاہرم وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔